السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور جادوگروں کا شہزادہ۔ امرو عیار کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو اپنے خیمے کی بجائے ایک خوبصورت اور بڑے سے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ رات اپنے خیمے کے بستر پر سویا تھا، مگر اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر اور خیمے کی بجائے اس خوبصورت اور شاندار کمرے میں موجود تھا۔ اور پھر اس نے اپنے دونوں پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی دیکھیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ زنجیروں کے سرے سامنے ایک ستون سے بندھے ہوئے تھے۔ امرو نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے میں سامان نام کی بھی کوئی چیز نہ تھی۔ سامنے ایک بڑا سا محرابی دروازہ تھا جس پر ریشمی پردہ لٹک رہا تھا۔ کیا مطلب، میں یہاں کیسے آ گیا؟ امرو کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کمرے میں بھی گونج اٹھی۔ یہاں تمہیں ہم لائے ہیں امرو عیار۔ اچانک امرو عیار نے ایک تیز آواز سنی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ دروازے سے ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا جس نے شہزادوں جیسے زرق برق کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے سر پر تاج بھی تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا اندر آ گیا اور امرو کے سامنے کچھ فاصلے پر دونوں ہاتھ مغرورانہ انداز میں باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو تم؟ اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ امرو نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شہزادہ چاگر ہوں، جادوگروں کا شہزادہ، اس نوجوان نے کہا۔ جادوگروں کا شہزادہ؟ امرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، تم اس وقت میرے محل میں موجود ہو۔ میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے یہاں بلایا ہے، جادوگروں کے شہزادے چاگر نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا خاص کام ہے اور تم مجھے یہاں لائے کیسے ہو؟ میں تو اپنے خیمے میں سو رہا تھا، امرو نے کہا۔ تمہیں یہاں میرا غلام دیو لایا ہے۔ اس دیو کا نام شادہ دیو ہے، دیکھو گے اسے؟ چاگر شہزادے نے کہا۔ اس سے پہلے کہ امرو کچھ کہتا، شہزادہ چاگر نے اپنا دایاں پاؤں زور سے زمین پر مار دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فرش کا ایک حصہ پھٹ گیا۔ دوسرے لمحے پھٹی ہوئی زمین سے سفید دھواں سا نکلا اور شہزادہ چاگر کے قریب پھیل کر ایک جگہ جمع ہونے لگا۔ اور پھر اچانک اس دھوئیں میں ایک بھیانک دیو کی شکل نظر آنے لگی جس کی مونچھیں بے حد بڑی اور سفید تھیں۔ دیو کے دانت بے حد لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے حلق سے گراہٹ بھری آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس دیو کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے امرو بوکھلا گیا۔ زمین سے مسلسل دھواں نکل رہا تھا لیکن شادہ دیو کا جسم نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور زرد تھیں جو بے حد خوفناک تھیں۔ یہ ہے میرا غلام دیو جو تمہارے خیمے سے نیند کے عالم میں تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا ہے، شہزادہ چاگر نے کہا۔ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ امرو نے دیو کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا خزانہ، شہزادہ چاگر نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر امرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ خزانہ کا کیا مطلب؟ کون سا خزانہ؟ امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ امرو عیار، میں جادوگروں کا شہزادہ ہوں۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میرے علم کے مطابق تمہارے پاس ہزاروں جادوگروں اور جادوگرنیوں کا لوٹا ہوا خزانہ موجود ہے جو تم نے اپنے اس تھیلے میں چھپا رکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ دیکھنے میں یہ تھیلا بالکل خالی نظر آتا ہے، مگر در حقیقت اس تھیلے میں دنیا جہاں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تمہاری طرح میں بھی خزانوں کو حاصل کرنے کا بے حد شوقین ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اس تھیلے سے تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں نکال سکتا، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں منگوا لیا ہے۔ اب اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اس تھیلے کا سارا خزانہ نکال کر میرے حوالے کر دو، ورنہ… شہزادہ چاگر کہتا چلا گیا اور اپنی زنبیل اور اس میں موجود خزانوں کے بارے میں شہزادہ چاگر سے ساری باتیں سن کر امرو کا رنگ اڑ گیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے شہزادہ حضور، یہ واقعی بالکل خالی اور بے ضرر تھیلا ہے۔ میں سارا دن بھیک مانگتا رہتا ہوں، مجھے جو کچھ ملتا ہے وہ میں اس تھیلے میں ڈال لیتا ہوں۔ اگر میرے پاس خزانہ ہوتا تو میں اس طرح بھیک منگوں کی طرح زندگی کیوں گزارتا رہتا؟ آپ کی طرح میں بھی کسی عالی شان محل میں راج کر رہا ہوتا، امرو نے عیارانہ لہجے میں کہا۔ امرو عیار، شادہ دیو آدم خور دیو ہے، اسے انسانوں کا خون اور گوشت بے حد پسند ہے۔ اگر تم نے مجھے خزانہ نہیں دیا تو میرے ایک اشارے پر یہ دیو تم پر جھپٹ پڑے گا اور تمہیں ہڈیوں سمیت چبا جائے گا۔ چاگر شہزادے نے امرو کو ڈراتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہزادہ حضور، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شادہ دیو، سن رہے ہو امرو عیار کیا کہہ رہا ہے؟ شہزادہ چاگر نے اس بار شادہ دیو سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی شہزادہ حضور، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے ابھی نگل جاتا ہوں، شادہ دیو نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے،
صرف چند لمحے انتظار کرو، اگر یہ اپنا خزانہ ہمیں نہ دے تو بے شک اسے کھا جانا۔ شہزادہ چاگر نے صفاقی سے کہا تو اس کا صفاقانہ لہجہ سن کر امرو بے اختیار کانپ اٹھا۔ اسی لمحے اچانک امرو کی زنبیل سے اس کا ہم شکل محافظ بونا نکلا اور اچھل کر امرو کے دائیں کاندھے پر آ بیٹھا۔ یہ بونا سوائے امرو کے کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آقا، آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا ہوں، محافظ بونے نے کہا تو اسے دیکھ کر امرو کی ڈھارس بن گئی۔ کیا سوچ رہے ہو امرو عیار؟ خزانہ آقا شہزادے کو دے دو ورنہ میں تمہیں سچ مچ کھا جاؤں گا، شادہ دیو نے گرجدار لہجے میں کہا۔ آقا، آپ کی پگڑی میں نیلے رنگ کا جو سنہری موتی ہے، شہزادے سے کہیں کہ وہ خود اس موتی کو نکال لے۔ جب تک وہ خود اس موتی کو آپ کی پگڑی سے نہیں نکال لے گا اس پر سنہری موتی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی طلسم شکن موتی شہزادہ چاگر ہاتھ میں پکڑے گا، ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور موتی پھٹ جائے گا۔ اس موتی کے پھٹتے ہی شہزادہ ہلاک ہو جائے گا اور شہزادے کے ہلاک ہوتے ہی شادہ دیو بھی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار کو ایک بزرگ کا دیا ہوا سنہری موتی یاد آ گیا، جسے وہ جادوگروں کے جادوئی واروں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنی پگڑی میں رکھتا تھا۔ اسی موتی کی وجہ سے دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر امرو عیار پر کوئی جادو نہیں کر سکتا تھا۔ امرو عیار نے اچانک سر پر بایاں ہاتھ رکھا اور چہرے پر شدید تکلیف کے آثار پیدا کرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور نیچے جھکتا چلا گیا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر شہزادہ چاگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا امرو عیار؟ شہزادہ چاگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے شہزادہ حضور، مجھے سر کے درد کی خوفناک بیماری ہے۔ سر کے درد کو روکنے کے لیے مجھے ہر روز ایک سنہری موتی کھانا پڑتا ہے۔ اگر میں نے وہ سنہری موتی نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا۔ میں امرو نے عیاری بھرے لہجے میں کہا اور لہرا کر گرتا چلا گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ او کہاں ہے وہ سنہری موتی؟ اسے جلدی سے کھا لو، خزانہ حاصل کیے بغیر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ کہاں ہے وہ موتی؟ شہزادہ چاگر نے بوکھلا کر کہا۔ وہ موتی میری پگڑی کے نیچے ہے، اسے میرے منہ میں ڈال دیں شہزادہ حضور، ورنہ میں سچ مچ مر جاؤں گا اور پھر آپ میرا خزانہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ امرو نے رک کر اس انداز میں کہا جیسے شدید تکلیف کے باعث اسے بولا ہی نہ جا رہا ہو۔ پھر اس نے یکلخت ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے جیسے بے ہوش ہو گیا ہو۔ یہ دیکھ کر شہزادہ چاگر واقعی بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے امرو کی طرف بڑھا اور ہاتھ مار کر اس کے سر سے پگڑی اتار دی۔ امرو کے سر سے پگڑی اترتے ہی ایک چھوٹا سا سنہری موتی اچھل کر دور لڑکتا چلا گیا۔ سنہری موتی دیکھ کر شہزادہ چاگر بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ رک جائیں آقا، اس موتی کو ہاتھ نہ لگائیں، اچانک شادہ دیو نے حلقے بل چیختے ہوئے کہا، جیسے اسے موتی کی حقیقت کا علم ہو گیا ہو، مگر اس وقت تک شہزادہ چاگر موتی اٹھا چکا تھا۔ جیسے ہی موتی اس کے ہاتھ میں آیا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شہزادہ چاگر کے ٹکڑے اڑتے چلے گئے۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی شادہ دیو بھی اچانک وہاں سے غائب ہو گیا اور پھر وہاں یکلخت گہری تاریکی چھا گئی اور تاریکی میں بدروحوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مارا مجھے امرو عیار نے عیاری سے، میرا نام شہزادہ چاگر تھا۔ اچانک اندھیرے میں شہزادہ چاگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر جیسے ہی آواز ختم ہوئی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ امرو نے خود کو ایک ویرانے میں موجود پایا۔ اس نے عیاری سے شہزادہ چاگر کو ہلاک کر دیا تھا۔ اب وہ چونکہ وہاں مزید نہیں رکنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے محافظ بونے سے کہا کہ اسے واپس اس کے خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ محافظ بونا جو غیبی حالت میں بدستور امرو کے کاندھے پر موجود تھا اسے لے کر غائب ہو گیا۔ امرو اور بھیانک موت۔ امرو نے ایک زوردار چیخ ماری اور بڑے بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنے خیمے میں موجود تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا کہ اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں سینگوں والے ایک خوفناک دیو کو دیکھا جس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا بونا تھا جس نے سرخ لباس پہن رکھا تھا۔ خنجر والا دیو اس سرخ بونے پر جھکا ہوا تھا جیسے وہ اسے ہلاک کرنا چاہتا ہو، اور سرخ لباس والا بوڑھا دیو ہاتھ اٹھا کر اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امرو نے خود کو ہوا میں گرتے دیکھا۔ نیچے ایک سبز رنگ کا بڑا سا ہاتھ تھا جس میں سیاہ رنگ کی ایک خوفناک کھوپڑی تھی۔ کھوپڑی پر سیاہ رنگ کے عجیب و غریب زہریلے کیڑے رینگ گئے تھے۔ امرو جیسے ہی گرتا ہوا اس کھوپڑی سے ٹکرایا، کئی کیڑے اس کے لباس پر چڑھتے چلے گئے اور پھر ایک کیڑے نے اچانک امرو عیار کی گردن پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سیاہ کیڑے نے امرو کو کاٹا اس کے جسم میں اچانک آگ لگ گئی اور وہ خشک لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ خود کو آگ میں گھرے دیکھ کر
عمرو کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی اور اسی چیخ نے اسے نیند سے جگا دیا تھا۔ خیمے میں مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی خیمے میں پھیلی ہوئی تھی۔ خود کو خیمے میں اور محفوظ دیکھ کر عمرو عیار کے جسم میں جیسے جان سی آ گئی۔ او اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک خواب تھا، اگر وہ حقیقت ہوتی تو میرا کیا حشر ہوتا۔ عمرو خوف بھرے لہجے میں بڑبڑایا، آقا آپ نے جو خواب دیکھا ہے بہت جلد وہ خواب حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ اچانک عمرو عیار کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ پلنگ کے کنارے اس کی زنبیل لٹک رہی تھی جس کے منہ سے اس کا ہم شکل محافظ بونا سر نکالے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو محافظ بونے؟ محافظ بونے کی بات سن کر عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، وہ دیو کاشام دیو تھا اور جس سرخ لباس والے بوڑھے بونے کو آپ نے دیکھا تھا وہ اس کا غلام بونا تھا۔ اسی طرح سبز ہاتھ اور ہاتھ میں موجود سیاہ کھوپڑی اسی دیو کے پیدا کردہ ہے جو آپ کی ہلاکت کا انتظام کرتا پھر رہا ہے۔ کاشام دیو کو آپ جانتے ہی ہیں، بہت عرصہ پہلے پرستان میں آپ کا اور اس دیو کا مقابلہ ہوا تھا۔ یہ مقابلہ اس دیو نے بادشاہ سلامت سے کہہ کر آپ سے زبردستی کرایا تھا کہ آپ آدم زاد ہو کر پرستان میں داخل کیوں ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اس سے مقابلہ جیت گئے تو وہ پرستان چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اگر آپ اس سے ہار گئے تو شہنشاہ جنات آپ کو اس کا غلام بنا دیں گے۔ بادشاہ اور آپ نے اس دیو کی بات مان لی تھی۔ پھر ایک بڑے میدان میں آپ کا اور اس دیو کا مقابلہ ہوا۔ آپ نے کراماتی انگوٹھی استعمال کر کے اس دیو کو زبردست شکست دے دی تھی۔ آپ کے جیتنے پر شہنشاہ جنات نے کاشام دیو کو پرستان سے نکال دیا تھا، جس کا کاشام دیو کو بے حد غصہ تھا اور وہ اس کوشش میں رہنے لگا تھا کہ وہ آپ کو کسی طرح ہلاک کر دے۔ محافظ بونے نے عمرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او مگر یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ عمرو نے حیران ہو کر کہا، ہاں آقا، کاشام دیو ایک جادوگر دیو ہے۔ اسے اس کی جادوئی طاقتوں نے بتا دیا تھا کہ وہ آپ کو ایک بڑے جادو سے ہی ہلاک کر سکتا ہے، اور یہ وہی جادو ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ چند روز بعد کاشام دیو آپ کو زبردستی لے جائے گا، پھر وہ سب کچھ ہوگا جو آپ کو خواب میں نظر آیا تھا۔ جادوئی زہریلے کیڑوں کے کاٹتے ہی آپ کے جسم میں آگ لگ جائے گی اور آپ جل کر ہلاک ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو عیار کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ ارے باپ رے، کیا میں سچ مچ ہلاک ہو جاؤں گا؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اگر آپ نے کاشام دیو کو ہلاک نہ کیا تو آپ کا خواب واقعی حقیقت میں بدل جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا، او میں اس دیو کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، وہاں تک آپ کو میں لے جاؤں گا آقا۔ کاشام دیو ایک میدان میں کھڑا آپ کی موت کا عمل کر رہا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ پر سرخ رنگ والا بونا بیٹھا ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں وہ سیاہ کھوپڑی ہے۔ اگر آپ وہاں جا کر سیاہ کھوپڑی کو توڑ دیں اور سرخ لباس والے بونے کو ہلاک کر دیں تو کاشام دیو کا جادوئی عمل ٹوٹ جائے گا۔ وہ غضبناک ہو کر آپ کے مقابلے پر آ جائے گا۔ آپ تلوار حیدری سے اس کا مقابلہ کریں اور اس کی گردن اڑا دیں۔ محافظ بونے نے کہا، او یہ ٹھیک ہے، تو جلدی کرو، مجھے ابھی وہاں پہنچا دو۔ میں ہر حال میں کاشام دیو کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کا جادوئی عمل پورا ہو گیا تو وہ واقعی مجھے بھیانک موت مار دے گا، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے آقا، آپ لباس بدل لیں، پھر میں آپ کو کاشام کی نیلی جھیل کے پاس پہنچا دوں گا جہاں کاشام دیو موت کا جادو کر رہا ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو سر ہلا کر اٹھا اور فوراً خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لباس بدل کر واپس آ گیا۔ اس نے زنبیل کندھوں پر لٹکائی تو زنبیل کا محافظ بونا اچک کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ آنکھیں بند کریں آقا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے فوراً آنکھیں موند لی۔ اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ اب آپ آنکھیں کھول دیں آقا، محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے لمحے وہ خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ ایک جنگل میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی جھیل تھی جس کے کنارے پر ایک بھیانک شکل والا دیو ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس دیو کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کی شکل بالکل ویسی ہی تھی جیسی عمرو نے خواب میں دیکھی تھی۔ دیو کی دونوں ہتھیلیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے ایک ہاتھ پر بوڑھا سا بونا بیٹھا تھا جس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک کھوپڑی تھی جس پر سیاہ کیڑے سے رنگ رہے تھے۔ عمرو نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔
اور کاشام دیو کے نزدیک آ گیا۔ سب سے پہلے آپ بوڑھے بونے کو ہلاک کریں گے آقا۔ محافظ بونے کی امرو کو آواز سنائی دی تو امرو نے سر ہلا دیا اور تلوار کا ایک ہاتھ مار کر اس نے سرخ لباس والے بونے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر امرو کا تلوار والا ہاتھ گھوما اور تڑاک کی آواز کے ساتھ سیاہ کھوپڑی بھی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ سرخ لباس والے بونے کے ہلاک ہوتے اور کھوپڑی کے ٹوٹتے ہی کاشام دیو نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کون ہے یہاں؟ کس نے میری پوجا کو خراب کیا ہے؟ کاشام دیو نے دھاڑتے ہوئے کہا تو امرو سلیمانی چادر اتار کر اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر کاشام دیو بری طرح سے اچھل پڑا۔ امرو عیار تم یہاں؟ کاشام دیو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم یہاں میری جادوئی موت کا انتظام کر رہے تھے کاشام دیو۔ میں یہاں تمہاری موت کا انتظام کرنے آ گیا ہوں۔ امرو نے گھبرا کر کہا، او تم، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا امرو عیار۔ تم نے سرخ بونے اور جادوئی سیاہ کھوپڑی کو فنا کر کے میرے غضب کو للکارا ہے۔ اس کا تمہیں بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کاشام دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار تلوار آ گئی۔ تلوار ہاتھ میں آتے ہی اس نے اچانک امرو عیار پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے یوں تلوار گھمائی جیسے وہ ایک ہی وار سے امرو کا سر اڑا دے گا، مگر اس کے مقابلے میں بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ امرو عیار تھا۔ وہ امرو عیار جو اب تک اپنی عیاری، بہادری اور دلیری سے سینکڑوں جادوگروں اور دیووں کو ہلاک کر چکا تھا۔ اس نے کاشام دیو کی تلوار کا وار تلوار حیدری پر روکا اور پھر ان دونوں کے درمیان زبردست اور خوفناک لڑائی چھڑ گئی۔ کاشام دیو بری طرح سے داڑتا ہوا اس پر حملے کر رہا تھا اور امرو عیار اس کے حملوں سے خود کو بچاتے ہوئے اس پر جوابی وار کر رہا تھا۔ مسلسل اور کافی دیر تلوار بازی کی اس جنگ میں وہ دونوں ایک دوسرے کو معمولی زخم بھی نہ لگا پائے تھے۔ کاشام دیو کے حملے تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک امرو عیار نے کاشام دیو کو جھکائی دی اور تیزی سے دوڑتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کاشام دیو اس کی طرف مڑتا، امرو کا تلوار والا ہاتھ گھما اور تلوار حیدری پوری قوت سے کاشام دیو کی گردن پر پڑی۔ کھچ کی آواز کے ساتھ کاشام دیو کا سر اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ اس کا دھڑ خون کے فوارے ابلتا ہوا گرا اور تھوڑی دیر بعد ساکت ہو گیا۔ پھر اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ امرو نے ایک خوفناک دیو کو ہلاک کر دیا تھا جو اس کو جادوئی موت سے ہمکنار کرنے جا رہا تھا۔ امرو کے سر پر چونکہ نیک بزرگوں کا ہاتھ تھا، اس لیے اس کی موت کا خوفناک خواب اسے پہلے ہی نظر آ گیا تھا اور زنبیل کے محافظ بونے نے اسے فوراً اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ اس بار امرو عیار کو ملنے والی موت یقینی اور واقعی خوفناک تھی۔ کاشام دیو کو ہلاک کر کے امرو محافظ بونے کی مدد سے واپس اپنے خیمے میں آ گیا اور پھر وہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد خیمہ اس کے پرسکون خراٹوں سے گونجنے لگا۔